غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام ان پہ جنہیں شرم کھائی جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے۔ سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نائے نائے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، نئی اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، ارے کہاں ہو شام غریباں کہ گھپ اندھیرے میں، ارے زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی،
ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ۔ ارے سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس غم ہیں ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا۔ أيها الراضي أيها الباغي يا أمان حسين حسين، انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات ماہ محرم الحرام کے حوالے سے نسیم کربلا لے کر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج روز عاشور ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہمیں اس وقت اپنی ٹی وی اسکرینز پر دیکھ رہا ہے، جو مومنین و مومنات اپنے گھروں میں اس وقت بیٹھے ہیں، آپ تمام کی خدمت میں، تمام علماء کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، اور بالاخص زمانے کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ جو کوئی بھی ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے اپنے اسکرینز پر، پروردگار ان کو جلد سے جلد کربلا معلیٰ جانا نصیب کرے، اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماہ محرم الحرام کے حوالے سے خصوصی نشریات نسیم کربلا میں. جی ہاں، یہ پروگرام آج پھر آپ کی خدمت میں ہم لے کر آئے ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ یکم محرم الحرام سے چل رہا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ گھر بیٹھے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کربلا معلیٰ سے براہ راست وہاں کی صورتحال دکھائی جائے، ان کی زیارت کرائی جائے. اور ہمارے مہمان، ہمارے جو ساتھی میزبان وہاں موجود ہیں، برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب، ان کی کوشش یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر زائرین سے بات چیت کی جائے، آپ لوگوں کی زیارت کروائی جائے. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے. جی ہاں، آج یوم عاشور ہے، آج شام غریباں ہے، آج وہ رات ہے کہ حسین علیہ السلام کی رسالت تمام ہوتی ہے اور زینب کبریٰ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے. خیام جل چکے ہیں، بچے صحرا میں پراکندہ ہو چکے ہیں. کوئی اپنے پیارے کی لاش ڈھونڈتا ہے، کوئی العطش کی صدا بلند کرتا ہے. ایک قیامت کا منظر ہے اس وقت کربلا کی سرزمین پر، اور انہی میں ایک 4 سالہ ننھی سی جاں ہے جو پکارتی ہے کہ بابا تم کہاں ہو. وہ پورے ریگستان میں اپنے باپ کی لاش ڈھونڈتی ہے، اور ایک جگہ سے آواز بلند ہوتی ہے، یا بنیا الیہ الیہ، میری جان سکینہ اپنے باپ کے پاس آ. اور یہ اپنے باپ کے سراہنے جاتی ہے اور اپنے پر ہوئے وہ ظلم اور مصائب بیان کرتی ہے. جی ہاں، آج شام غریباں ہیں، بہت سخت مرحلہ ہے اہل بیت عصمت و طہارت پر، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذمہ داری اب جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اس کاروان کو سمیٹ کر آگے لے کر چلتی ہے. امام حسین علیہ السلام آج کے دن جب تمام آوان و اصحاب شہید ہو گئے تو ایک ایسا وقت آیا کہ سید الشہداء میدان کربلا میں تک وہ تنہا تھے. وہ امام جس نے اپنے بیٹے قربان کر دیے، جس نے اپنا
بھائی عباس قربان کر دیا، اب وہ اس سرزمین میں تنہا ہے، اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ اور یہی وہ لحظہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس موقع کو غنیمت جانتے ہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وہ دو جملے آپ کی خدمت میں، جو آخری لمحات تھے امام حسین علیہ السلام کے، جو اپنے خدا سے راز و نیاز کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، میں دو جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام فرماتے ہیں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم انت ثقتی فی کل کرب ورجائی فی کل شدہ، اے خدایا تو ہی ہر غم میں میرا سہارا اور ہر سختی میں میری امید ہے۔ جو بھی مشکل مجھ پر نازل ہوئی ہے، جو بھی معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، اس میں میرا اعتماد اور میری پشت و پناہ ہمیشہ تو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جو اپنی زندگی کے آخری لحظوں میں اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے اسٹوڈیو میں، ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حسین والو سنو، یہ ہے قتل گاہ حسین، تڑپ رہا تھا یہیں پر علی کے دل کا چین، اسی مقام پہ زہرا یہ کر رہی تھی بہن، ارے نہ قتل کر میری گودی میں میرا نور ہے، یہاں تلک سنو کیسے حسین آیا تھا، لائن کھینچ کے بالوں سے اس کو لایا تھا، تماچا مار کے سینے پہ جب سوار ہوا، تڑپ کے رہ گئے شبیر، صرف اتنا کہا، اور اتر جا سینے سے، ظالم نہ ظلم کرے ایسا، ہے میرے سینے پہ بس حق میری سکینہ کا، یہاں پہ آئی تو مر جائے گی وہ رو رو کر، اور سکینہ دیکھ نہ لے تجھ کو میرے سینے پر، ہائے کبھی بدن پہ وہ خنجر سے وار کرتا تھا، کبھی حسین کے زخموں پہ خاک ڈالتا تھا، پھر اپنے پاؤں سے زخموں کو جب مسلتا تھا، علی کا بیٹا وہاں بار بار مرتا تھا، غریب زہرا جب عباس کو پکارتا تھا، لائن داڑھی پکڑ کر تماچا مارتا تھا، اسی مقام سے 70 قدم تھی دور بہن، پکارتی رہی ناکاٹ شمر سوکھا دہن، تو جانتا ہے
بہت دور ہے ہمارا وطن، میں لے کے آؤں گی اس کے لیے کہاں سے کفن، وہاں حسن کو ملے دو کفن میں بھولی نہیں، یہاں حسین کی قسمت میں ایک کفن بھی نہیں، زبان خشک ہے زخمی ہے اس کی پیشانی، جوان بیٹے کے قاتل نے ماری ہے برچھی، ہزاروں زخم یہ کھا کر گرا ہے تھک کے ابھی، ہوا ہے گرم زمین تپ رہی ہے مقتل کی، اور پلا دے پانی محمد کا یہ نواسا ہے منہ کھلا ہوا نہ جانے کتنا پیاسا ہے، اے رونے والوں یہ دل تھام کر سنو منظر، چلی چھری تو رکھا ہاتھ مان رو رو کر، گلا سمجھ کے وہ کرتا تھا وار گن کے، مگر ہاں زخم آتے رہے فاطمہ کے ہاتھوں پر، حسین کہتے تھے چالو ہاتم، تڑپتے رہ گئے مقتل میں دونوں ماں بیٹے، گلے پہ شاہ کے ظالم نے تیرا وار کیے، بیان حال ہو ذیشان اور رضا کیسے، ابھی تلک تو بہن اٹھ رہی تھی گر گر کے، سر حسین کٹا دیکھ نہ سکی زینب، اور زمین پہ سے گری جیسے مر گئی زینب، زمین پہ سے گری جیسے مر گئی زینب۔ جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، ہمارا اور آپ کا یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ کچھ ہی لحظات بعد ہم آپ کو بین الحرمین بھی لے کے چلیں گے، اور وہاں پہ ہمارے ساتھی میزبان برادر توصیف حسین نقوی صاحب بھی موجود ہوں گے، اور وہاں کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، مداح اہل بیت ہیں۔ پروگرام کے شروع میں ایک بہت ہی خوبصورت سلام بھی آپ نے سنا ان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تمجید حیدر آبدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبلہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تسلیت اور تعزیت عرض ہے، اسی طرح اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں آج شام غریبہ ہے، تو ایک سلام یا نوحہ جو بھی آپ مناسب سمجھیں ناظرین کی خدمت میں۔ ضرور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور آپ کے ذریعے تمام ناظرین کی خدمت میں پہلے تو تسلیت عرض کرتا ہوں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ پرسے کے طور پہ
بحضور امام زمان یہ سلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ کربلا خون گلتی رہی، آسمان خون روتا رہا، القمہ سے پٹکتی رہی، آسمان خون روتا رہا، ہائے زینب کے دو لاڈلے آ گئے خون میں ڈوبے ہوئے، ماں تو تسبیح پڑھتی رہی، آسمان خون روتا رہا، قاسم گل بدن گیا فوج کے درمیان، لاش ٹکڑوں میں بٹتی رہی، آسمان خون روتا رہا، نور آنکھوں کا زائل ہوا، باپ گرتا سنبھلتا رہا، نوجوانی تڑپتی رہی، آسمان خون روتا رہا، جب نکالی جگر سے سینہ ہائے اکبر نے لی ہچکیاں، بے کسی ہاتھ ملتی رہی، آسمان خون روتا رہا۔ آخری دو شعر۔ ایک بھائی کا سوکھا گلا کند خنجر سے کٹتا رہا، اور بہن سے پٹکتی رہی، آسمان خون روتا رہا، کربلا جب بھی تمجید نے مرثیے تیرے غم کے پڑھے،
چشم ناش برستی رہی، آسمان خون روتا رہا۔ کربلا ٹی وی اردو کی یہ خصوصی نشریات ہم لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اور پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان ایام اعظم میں، ماہ محرم الحرام میں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام لے کر آئے ہیں تاکہ مختلف علماء کرام کو اس پروگرام میں دعوت دی جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، اور آپ کو براہ راست کربلا معلیٰ اور حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرائی جائے، وہاں کا جو ہے وہ حال و احوال آپ کو دکھایا جائے کہ کس طرح سے زائرین آبا عبداللہ الحسین ان دنوں میں جو ہے وہ موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جو اس صدا پہ لبیک کہہ رہا ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بلند ہوئی کہ حل من ناصر ینصرنی، کیا یا کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کر سکے، جو حسین کی مدد کر سکے، جو نواسۂ رسول کے آواز پر لبیک کہہ سکے۔ اور اسی صدائے حل من کا جواب دیتے ہوئے یہ زائرین آبا عبداللہ الحسین اس وقت کربلا معلیٰ میں حاضر ہوئے ہیں اور پرسہ پیش کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ہمارا رابطہ اس وقت برقرار ہوا ہے، بین الحرمین میں موجود ہیں ہمارے ساتھی میزبان برادر محترم سید توصیف حسین نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا سید، آپ آج پھر ہمارے ناظرین کی خدمت میں براہ راست موجود ہیں بین الحرمین سے، اور پروردگار آپ کی یہ زحمتیں قبول فرمائے۔ اول ماہ محرم سے یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے ناظرین کی خدمت میں کہ آپ براہ راست جو ہے وہ وہاں سے وہ پر رونق مناظر دکھا رہے ہیں، جیسا کہ ہم بھی اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، عزاداران سید الشہداء موجود ہیں۔ بتائیے کیا صورتحال ہے اس وقت وہاں پہ زائرین کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے؟ آج شام غریبہ ہیں، اس وقت تمام مومنین کے دل جو ہیں وہ افسردہ ہیں، اور یقیناً وہاں پہ بھی صورتحال کچھ ایسے ہی ہے۔ جی بتائیے گا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ثار اللہ و ابن ثارہ والوتر المؤتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امۃ قتلتک ولعن اللہ امۃ ظلمتک ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بہ۔ میرا درود و السلام ہو آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر کہ جو آج اس پرسے کے حقدار ہیں۔ پوری دنیا کا پرسہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے نصیب میں ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی ہماری اس دنیا کا اصول ہے، جب بھی کسی گھر کا کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی ظلم و ستم ہو جاتا ہے، تو اس گھر کے بڑے کے پاس جایا جاتا ہے اور اس سے ہمدردی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا، اے فرزند زہرا، اے فرزند رسول، آپ کی خدمت میں ہمارا پرسہ ہے، آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یقیناً آج آپ کربلا کی سرزمین پہ ہوں گے، یقیناً آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر مجسم ہوں گے، یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کل کی رات اور آج کی رات میں کتنا فرق ہے۔ اے مولا، کل کی رات تھی کہ علی اکبر اپنے خیمے میں موجود تھا، مادر علی اکبر اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کل کی رات تھی کہ ننھا علی اصغر اپنے گہوارے میں موجود تھا اور مادر اصغر اپنے بچے کو، شیر خوار بچے کو گہوارے میں سلا رہی تھی۔ کل کی رات ہے کہ قاسم علیہ السلام نوجوان اپنے خیمے میں موجود تھا اور مادر قاسم اپنے
قاسم کے بابا کی وصیت کو اس کے گوش گزار کر رہی تھی۔ کل کی ہی کی بات ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آوان اور ان کے انصار طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے نہ جانے امام حسین ہم پر شک کر رہے ہیں جو ہم سے بیعت کا تقاضا اٹھایا جا رہا ہے، نہ جانے امام حسین ہم سے راضی بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہی خیموں کے بعد کہ جن خیموں کو آج کی رات جلایا جا رہا ہے، انہی خیموں کے باہر اصحاب جمع ہو گئے اور اپنی تلواریں اپنی گردنوں پر رکھتے ہوئے کہا کہ اے مولا اگر آپ کہیں تو آج ہی اپنی وفا کا ثبوت دیں، اپنی بیعت کا ثبوت دیں اور اپنی گردنوں کو اپنی ہی تلواروں سے اڑا دیں۔ جب امام کو ان کی بیعت کا یقین ہوا، جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کی بیعت کا بھی یقین ہوا تو دل مطمئن ہو گئے ان اصحاب کے بھی۔ اور کتنا فرق ہے کل کی رات اور آج کی رات میں۔ کل کی رات جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، لیکن جب آج کی رات آئے گی کہ جس کو شام غریباں کہا جاتا ہے، شام عزا کہلاتی ہے، شام بکا کہلاتی ہے، بہت بڑا فرق آ جاتا ہے آج کی رات میں اور کل کی رات میں۔ آج کی رات اور کل کی رات میں ایک بڑا یہ فرق ہے کہ اب مردوں میں سے سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے اور کوئی نہ رہا۔ امام زین العابدین ہے کہ جو بستر بیماری پر موجود ہیں، اور ایسا بستر ہے کہ جب ظالموں نے ان خیموں کو عصر عاشورہ کے بعد حملے کا نشانہ بنایا تو اس بستر کو بھی کھینچا۔ دشمن کے راوی بیان کرتے ہیں، دشمن کے جو فوجی ہیں ان کے بیانات ہیں اس جنگ کے حوالے سے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی کبھی خیمے سے باہر آتی ہے، کبھی خیمے کے اندر جاتی ہے، کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور کبھی جھک جاتا ہے، ایسے لگتا ہے اس بی بی کی بہت قیمتی چیز اس خیمے کے اندر رہ گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایک بی بی باہر نکلی اور اس کی کمر پر ایک نوجوان تھا، لگتا تھا کہ کوئی بیمار نوجوان ہے۔ یہی وہ نوجوان تھا جو امام سید الساجدین ہے۔ اے عزادارو سنو گے کیا ہوا امام زین العابدین کے ساتھ؟ وہ بستر کے جس پر امام زین العابدین علیہ السلام پڑے تھے، امام علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے، شدت مرض کی وجہ سے، اس بستر کو امام کے نیچے سے ایسے کھینچا گیا کہ امام اس بستر چمڑے کے بستر سے زمین پر آ گرے۔ یہی شام غریبہ ہے کہ جہاں پر ایک چھوٹی سی بچی نگاہ اٹھاتی ہے، کبھی نہیں پاتی اپنے چچا عباس کو، کبھی دیکھتی ہے کہ میرے بابا میرے آس پاس تھے اب نظر نہیں آ رہے، کہ علی اکبر کو تلاش کرتی ہے۔ ہاں حسین کی وہ 6 سالہ بچی اپنے بابا کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ جب خیموں کو جلایا جاتا ہے بچے سہم جاتے ہیں، آگ دیکھی نہیں جاتی، اور اگر گھر میں آگ لگ جائے، خیمے میں آگ لگ جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی ہیبت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے ڈرتے سہمتے نکلتے ہیں۔ بی بی سکینہ بھی نکلتی ہے۔ بی بی سکینہ کو کوئی اور یاد نہیں آ رہا، بس یاد آ رہا ہے تو بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے کہ اے بابا کہاں چلے گئے میرے بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلانے والے بابا، آپ کے سینہ کے علاوہ مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، مجھے آواز دو کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بچی کہیں نہ کہیں سے ایک ایسے لاشے کے پاس پہنچ گئی کہ جس لاشے کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ مشکل ہوتا ہے لاشے کو پہچاننا، کس طرح پہچانا جاتا ہے؟ چہرے کو دیکھا جاتا ہے، پھر پہچان ہوتی ہے کہ یہ لاشا کس کا لاشا ہے۔ لیکن سکینہ اور امام حسین کی محبت اتنی تھی، سینہ سکینہ تھا، سینہ امام حسین تھا اور سکینہ کی یادیں تھیں، اور سکینہ بابا کے سینہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی اس قدر روئی کہ غش کھا کے گر گئی۔ ہاں ایک یہ بھی وقت ہے اور ایک یہ بھی وقت تھا کہ اسی بی بی کو بابا کے سینہ سے جدا کیا جا رہا تھا، بابا کے سینہ سے ایسے جدا کیا گیا کہ سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کو ایسے کھینچا گیا کہ خون رسنے لگا، چہرے پہ تماچے لگائے گئے اور سکینہ اپنے بابا سے جدا ہو گئی۔ ایک اور چیز جس کا میں ذکر آج کے شب کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا،
ہمارا سلام ہو اس بی بی زینب کو، ہمارا سلام ہو اس صبر کے عظیم پہاڑ کو کہ جس نے اتنی مصیبتیں سہی، اتنی مصیبتوں کے بڑے بڑے پہاڑ سہے، اور ثانیہ زہرا اس لحاظ سے بھی بڑی کہ انہی کی مادر گرامی کہتے رہی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اے بابا جو چلے گئے، تیرے چلے جانے کے بعد اتنی مصیبتیں آئیں کہ جو اگر روشن دنوں پہ آتی وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ ہمارا سلام ہو بی بی زینب کی اس عظیم صبر پر۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ جب ایک انسان پر ایک مصیبت آ جائے تو اس کے لیے مشکل ہوتا ہے سنبھالنا اپنے آپ کو، لیکن کہاں اون و محمد کا غم، کہاں قاسم کا زخم، کہاں علی اکبر جیسا بڑا زخم، اور کہاں حضرت عباس علمدار کا بڑا زخم۔ ان سب زخموں کے باوجود سب سے بڑا زخم امام حسین علیہ السلام کا زخم کہ جس چہرے کی زیارت کر کے جناب زینب کے دل کو سکون آتا تھا، بے قرار دل کو قرار آتا تھا۔ اب وہی زینب اپنے بھائی حسین کو دیکھ رہی ہے، اے بھیا حسین کہاں ہو؟ زینب اکیلی رہ گئی ہے، اے بھیا حسین واپس لوٹ آؤ۔ لیکن امام صبر عظیم کا درس دے چکے تھے، بتا چکے تھے حضرت زینب کو کہ میرے چلے جانے کے بعد تمہارے ساتھ فوج اشقیاء کیا کرے گی، تمہارے ساتھ یہ ظالم کیا سلوک کریں گے۔ کربلا کی سرزمین ہے، آئیے شام غریباں کے اس شام کے موقع پر، اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے منظر، دکھے ہوئے دلوں کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ہر آنکھ اشک بار ہوتے ہوئے پکار رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا عباس، سلامت ابد رہیں۔ واللہ یا زہرا ما ننسا حسین۔ بہت شکریہ۔ اچھا برادر عزیز سید توصیف نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور مصائب شام غریبہ بیان کر رہے تھے، بہت بہت شکریہ۔ میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا سید کہ اس وقت آپ موجود ہیں بین الحرمین میں، مجھے یہ بتائیے کہ زائرین کے حوالے سے اس دفعہ کیا دیکھا آپ نے، مخصوصاً ہندوستان اور پاکستان سے جو اردو زبان ہمارے زائرین ہے ان کی کیا اس وقت وہاں پہ صورتحال ہے، کس تعداد میں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ملکی صورتحال کی وجہ سے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس دفعہ آئی کربلا معلیٰ میں، تو اس حوالے سے کچھ بتائیے گا۔ بابا مت جائیے، جناب سکینہ سے مولا حسین نے کہا، بی بی بیٹی میں نے اپنے نانا سے بچپنے میں وعدہ کیا تھا، بیٹی میں وعدہ پورا کرنے جا رہا۔ اب جناب سکینہ نے کہا، بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے۔ مولا حسین خاک کربلا پہ لیٹ گئے، چھوٹی سی بیٹی کو سینے سے لگایا۔ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ مولا نے بہت زور سے پیار کیا، رخساروں کو چوما، کانوں کو پیار کیا۔ میری بیٹی خیمے میں واپس چلی جائیے۔ پھر ایک جملہ کہا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لیں، سنیں گے مولا نے کیا کہا سکینہ آج رات ماں جہاں سلائے سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا، مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا بابا اب میں نہیں روکوں گی۔ بابا آپ جا رہے ہیں نا؟ بابا کوئی بات نہیں، چلے جائیے۔ بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلایا کرتے تھے آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میری طرف دیکھیں، سب میری طرف دیکھیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا میرے حصے میں کیا آیا؟ مولا حسین نے خاک کربلا اٹھائی، جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ جناب سکینہ نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟
کہ بیٹی آپ کے حصے میں قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے، آپ کے حصے میں شمر کے تماچے آئے، آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنے لوگ بے ہوش ہوگا، مجھے بتاتے ہیں میری بہنیں بھی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ آخری جملے نہیں پڑھ رہا۔ مولا حسین نے بیٹی سے وداع کیا، مولا حسین چلے، مقتل میں اترے، حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، آسمان سے آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حسین نے زلجنا کو روکا، بس زلجنا کو روکنا تھا۔ عمر سعد نے کہا تیر چلاؤ، چاروں طرف سے تیر آنے لگے، پورے جسم میں تیر تھے، کربلا میں زلزلہ آنے لگا۔ ایک بہن خیمے سے باہر نکل آئی، نام زینب ہے، بی بی تلہ زینبیہ پہ آئی۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک آدمی بیچ میں کھڑا ہے، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے، بی بی نے پہچانا نہیں یہ حسین ہے۔ ایک مرتبہ کہا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں۔ جناب زینب کو دیکھا، کہا یا زینب ارجعی الی الخیام، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی شمر میرا امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا۔ رک جائے، مولا حسین زمین پہ آئے، سینے میں تیر تھے، پیشانی زمین پہ نہیں لگی۔ عمر سعد نے کہا کوئی آگے بڑھو، حسین کا سر قلم کرو۔ شمر نے امامہ اتارا، بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر اٹھایا، خنجر چلا۔ میں نے تمام کر دیا، نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھ رہا۔ ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ سن لیجئے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، پہلا خنجر چلا، جناب آدم نے رخ موڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اب آپ جانے اور حسین جانے۔ دوسری ضربت چلی، جناب نوح نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تیسری ضربت، جناب ابراہیم نے رخ پھیرا، ضربتیں چلتی رہی، سارے انبیاء نے رخ پھیر لیا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ضربت چلی، رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور ضربت چلی، علی مرتضیٰ نے کہا فاطمہ اب آپ جانے اور حسین میں نہیں دیکھ سکتا۔ جناب سیدہ آگے بڑھی، برقعے کا دامن پھیلایا، ہاتھوں کو گلے پہ رکھا، پروردگارا میں نے چکیا پیس کے پالا یا حسین۔ جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات نسیم کربلا میں۔ جی ہاں، یہ پروگرام ہم خصوصی طور پر آپ ناظرین کے لیے لے کر آئے ہیں۔ آج شام غریباں ہے اور یقیناً ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ عزیزان کو جو ہے وہ کربلا معلیٰ کی جو ہے وہ سرزمین پہ، وہاں پہ جو ہمارے دوستان موجود ہیں ان کی طرف بھی لے کے جایا جائے اور مختلف علماء کرام اور نوحہ خان حضرات سے بھی استفادہ کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی ہے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ نوجوان نوحہ خان مداح اہل بیت، بہت پیاری آواز سے پروردگار نے ان کو نوازا ہے، برادر محترم عمران علی کامی صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ سب سے پہلے تو تسلیت عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں چاہوں گا ہمارے گھر بیٹھے جو ناظرین ہیں ان کی خدمت میں آج شام غریباں ہیں، ایام اعزاں ہیں، اس حوالے سے اگر پرسہ پیش کریں آپ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کی ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. سج گئے قاسم کے ٹکڑوں سے گزر کر وہ بلا. سج گئے قاسم کے ٹکڑوں سے گزر کر وہ بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بارو بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بارو بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی. تم تماشائی تھے زینب منہ چھپاتی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر. منہ پہ منہ رکھ کر وہ سوئی ماں جگاتی رہ گئی. منہ پہ منہ رکھ کر وہ سوئی ماں جگاتی رہ گئی. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد. سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار. ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننہار.
تیرے رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ برادر عزیز عمران علی کامی صاحب، بہت بہت شکریہ، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائیں۔ جی ہاں، ہمارا اور آپ کا رابطہ جاری ہے انشاءاللہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الحرمین سے برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو سلام علیکم سید۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ہماری بات سن رہے ہیں کیا؟ جی سید، بہت شکریہ، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ جو ہے وہ اس وقت آج شام غریبہ ہیں اور بہترین انداز میں آپ مصائب شام غریبہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ جاتے جاتے میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا سید کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا اس سال جو ہے وہ کافی مشکلات رہیں زائرین کے حوالے سے، تو کیا صورتحال تھی، یعنی ہندوستان اور پاکستان کے جو زائرین ہیں ان کو لے کر کہ ان کی شرکت کس حد تک تھی اور انتظامات کیسے تھے اس حوالے سے؟ جی دوبارہ آپ کی خدمت میں اور آپ کی تمام ٹیم کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ناظرین کربلا کی خدمت میں کربلا معلیٰ، حرم امام حسین اور حرم ابوالفضل العباس کے بالکل سامنے سے آپ سب مومنین و مومنات کی خدمت میں پرساداری اور عزاداری کی قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ جہاں تک سعادت بھائی آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لحاظ سے عرض یہ ہے کہ اس سال اگرچہ ٹھیک ہے مشکلات پیش آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک اچھی خاصی معتدب تعداد پاکستان سے بھی تشریف لائی، انڈیا سے بھی تشریف لائی۔ اگرچہ ان فلائٹس میں کچھ تعطل ضرور آیا تھا، لیکن اس کے باوجود تعداد ایک اچھی خاصی پہنچی ہے۔ بہت سارے مومنین سے میں پوچھا، ذاتی طور پر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل ہم ایک دفعہ تو پریشان ہو گئے تھے کہ شاید اس دفعہ ہماری حاضری نہیں ہو پائے گی، شاید ہمارے نصیب میں اس دفعہ کربلا نہیں تھی۔ روتے ہوئے آنکھوں کے ساتھ اور دکھے ہوئے دلوں کے ساتھ انہوں نے اپنے درد دل کیا کہ ایک دفعہ کینسل ہوئی فلائٹ، دوسری دفعہ کینسل ہوئی، لیکن ایک دفعہ دل یقین کے ساتھ کہہ بھی رہا تھا کہ انشاءاللہ ہمارے مولا ہمیں ضرور بلائیں گے۔ ہم نے جو نیت کی ہے ہماری نیت کبھی رائگاں نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ سرزمین مقدس کربلا میں پہنچ کے اپنے آقا مولا کی خدمت میں پہنچ کے ہم پرساداری اور عزاداری کریں گے۔ سوائے چند ایک لوگوں کے ممکن ہے ان کے لیے پرابلم بنا ہو، لیکن میرے خیال میں 90% یا 95% جن لوگوں نے ویزے اور ٹکٹس کا ارینج کیا تھا وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور خدا کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی عزاداری قبول فرمائے، اور جو نہیں پہنچ سکے ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ وہ اس سرزمین میں تشریف لائیں اور عزاداری اور امام حسین کے حرم میں آ کے پرسداری بھی کر سکے۔ میں چونکہ پروگرام اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے تو ایک دو جملے یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ 2 منزلیں تھیں، ایک منزل کا نام تھا مدینہ سے کربلا اور دوسری منزل کا نام تھا کربلا سے مدینہ۔ کربلا سے مدینہ والی منزل بہت سخت منزل تھی۔ جب یہی مدینہ سے کربلا کا سفر تھا تو عباس جیسے جوان موجود تھے جو خیموں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھے، جو بیویوں کی بھی حفاظت کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک بہت بڑے مجتہد تھے اپنے زمانے کے، مرجع عالی قدر رہے۔ وہ جب زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اس سرزمین کربلا میں تو کھڑے ہوتے تھے باب الحوائج کے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے 2 جملے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بہت زیادہ ہم روتے ہیں، بہت زیادہ گریا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 2 جملے ہی کافی ہوتے ہیں پوری رات کے گریا کے لیے۔ ان کے 2 جملے میں سے پہلا جملہ ہوتا تھا مولا عباس کے لیے، السلام علیک یا حجاب زینب، ہے حجاب زینب میرا سلام ہو تجھ پر۔ کس قدر غمناک اور دردناک یہ جملہ ہے، کیوں نہ کہیں اے حجاب زینب ہمارا سلام ہو تجھ پر، کہ وہ آنکھیں کہ جو عباس
عباس علمدار کی موجودگی میں سکون کی نیند خیموں میں سو جایا کرتی تھیں، وہ آج کے بعد کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکیں گی۔ اور دشمنوں کی وہ آنکھیں کہ جو عباس علمدار کی ہیبت کی وجہ سے ہمیشہ کھلی رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادا حضرت عباس سے جنگ چھڑ جائے اور ہم سو رہے ہوں اور ہم مارے جائیں، وہ آج سکون کی نیند سو جایا کریں گی۔ اور دوسرا جملہ جو حضرت عباس کے لیے وہ عظیم شخصیت کہا کرتی تھیں وہ بھی بڑا عجیب تھا، السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی، اے عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ ہاں، یہی جوانی حسین ابن علی تھی کہ جب حضرت عباس زین سے زمین پر گرے اور امام حسین علیہ السلام شیر کی مانند اپنے اس شیر جوان بھائی کے لاشے پر پہنچے تو ایک ہی جملہ کہا اور تاریخ نے وہ جملہ ثبت کر لیا۔ کچھ جملے ایسے ہیں کربلائی معلیٰ کے حوالے سے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں جاگزیں ہو چکے ہیں۔ انہی میں سے ایک جملہ وہ جملہ ہے کہ جو عباس علمدار کی شہادت کے موقع پر امام حسین نے کہا تھا کہ الان انکسر ظہری، کہ عباس تیرے چلے جانے کے بعد اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین، اپنے زمانے کے مشہور عالم دین تھے، وہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن مصائب پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، ان سے طلب کیا کہ آج ہمیں آپ حضرت علی اکبر کا مصائب سنائیں۔ تو انہوں نے مصائب شروع کیا، حضرت علی اکبر کا بھرپور مصائب پڑھا، گریہ کیا، لوگوں نے آہ و بکا کی، نالے بلند ہوئے۔ اور پھر دوسرے دن جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آج امام حسین کا مصائب پڑھیں، تو اس شخصیت نے پھر حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آقا آپ کو تو ہم نے کہا تھا کہ امام حسین کا مصائب پڑھیں، آپ نے پھر علی اکبر کا کیوں مصائب پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے امام حسین کا ہی تو مصائب پڑھا ہے۔ ایک ایک مصیبت جس کا تذکرہ کریں وہ ساری مصیبتیں اس شخصیت کے لیے بھی ہیں اور امام حسین کے لیے بھی ہیں، اور امام حسین کی ساری مصیبتوں کو جمع کر کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کی آج کی رات گزاری تھی، اور آج کی رات کے بعد ایک کٹھن سفر کیا تھا کوفہ، اور پھر کوفہ کے بعد لمبا سفر کر کے شام کے دربار اور یزید کا دربار اور شرابیوں کا وہ ہجوم اور نہ جانے کتنی مصیبتیں۔ یہ تو وہ مصیبتیں ہیں کہ جو کتابوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہیں، نہ جانے کتنی ایسی مصیبتیں تھیں جو ہم تک آج تک پہنچ ہی نہیں سکی، کہ جو دل زینب سلام اللہ علیہا پر گزر گئیں، اور پھر شام کا دردناک سفر، اور پھر اربعین حسینی کے لیے واپس کربلا، اور کربلا سے واپس لوٹ کر جب مدینہ، اور مدینہ پہنچ کر وہ جملہ یاد آتا ہے بار بار اور شکستہ دل ہو جاتا ہے، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد کے مدینہ اب ہم کو قبول نہ کرنا۔ اے مدینہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے ساتھ اکبر جیسا جوان، عباس جیسا جری، علی اصغر جو تازہ مولود تھا وہ بھی ساتھ تھے، قاسم و اون و محمد بھی ساتھ تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بس بی بی زینب، چونکہ ابھی آنے والے ایام جناب سیدہ زینب کا ہی تذکرہ ہونا ہے، ہر ممبر سے، ہر مجلس میں اور ہر جلوس میں ان کی نوخہ خوانی ہونی ہے۔ ان کے دو بیٹے بھی شہید ہوئے جن کو حضرت اون و محمد کہا جاتا ہے، لیکن میں نے نہیں کہیں پڑھا کسی مکتب کی کتاب میں کہ بی بی کبھی اپنے بچوں کو یاد کر کے روئی ہو۔ اگر بی بی کے رونے کا ملتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو یاد کیا یا اپنے علی اکبر کو یاد کیا، لیکن میں نے ایک عالم کی زبانی سنا کہ یہ بی بی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر کربلا، اور کربلا سے دوبارہ مدینہ تک کبھی اپنے بچوں کو یاد کر کے نہ روئی، لیکن ایک جگہ بی بی ضرور روئی کہ جب سب کچھ ہونے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئی، اور اپنے گھر کے اس کمرے میں داخل ہوئی کہ جہاں پر دو چھوٹے چھوٹے سجادے یا مصلے پڑے تھے، جب ان پر نگاہ پڑی تو اس جبر صبر کے عظیم پہاڑ صبر پہ ناگزرا اتنا کتنا سخت گزرا کہ اس وقت
حضرت زینب علیہ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے اور اپنے شہزادوں پر گریا کرتے ہوئے رونا شروع کر دیا. ہمارا سلام ہو کربلا کے ایک ایک شہید پہ، ہمارا سلام ہو امام حسین کے ایک ایک صحابی و انصار پہ، ہمارا سلام ہو امام حسین کے تمام بچوں پہ، تمام بھائیوں پہ. اس وقت آپ بین الحرمین کا جو منظر دیکھ رہے ہیں یہ دلوں پہ بڑا سخت ہے. سب دنیا آئی ہے اس وقت بین الحرمین میں، لاکھوں کا مجمع ہے اور سب اپنے دلوں میں یہ حسرت لیے آئے ہیں کہ اے بی بی زینب آپ کے خیموں کو جلایا گیا، آج 1400 سال بعد ہمارے دل جل رہے ہیں. ہم چراغ جلانے آئے ہیں بین الحرمین میں اور خیمہ گاہ حسینی میں. آج جائیں اگر ہم اس جانب خیمہ گاہ کے باہر ایک کوہرام بپا ہوتا ہے. ہر بی بی ایک ایک چراغ لے کر آتی ہے کہ اے بی بی ہماری جانب سے یہ چراغ قبول کیجئے. ہم اگر 61 ہجری میں موجود نہیں تھے تو آج کی شب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اے بی بی ہمارا یہ پرسہ قبول کیجئے. آئیے آخری سلام اس جانب رخ کر کے کہتے ہیں کہ جہاں بی بی کا مزار ہے. اے بی بی زینب ہمارا سلام اور ہمارا پرسہ قبول کیجئے. السلام علیک یا زینب یا اخت الحسین یا اخت العباس یا بنت علی یا بنت رسول اللہ. لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. تو
جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کی خصوصی نشریات نسیم کربلا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا برادر محترم سید توصیف نقوی صاحب ہمیں بین الحرمین سے براہ راست مناظر دکھا رہے تھے اور خود بھی مصائب کا ذکر فرما رہے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھی میزبان برادر محترم سید علی نقی نقوی صاحب. السلام علیکم آقا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی آج کا دن ایسا ہے کہ واقعاً یہ دن اہل بیت کے گرام میں بہت سخت دن ہے، اور آج کی شام تو بہت ہی سخت شام ہے. میں ایک چیز کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی مختصر ہے، ایک چند چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا سعادت بھائی کہ آج امام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی. یہ ایسا نہیں ہے کہ امام کو شہید کرنے کے بعد یہ صدا ختم ہو گئی ہے، یہ تا قیامت ہے. زیارت شورا میں ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں، انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن وعلاکم وعدو لمن عاداکم. یعنی مولا ہمارا عہد ہے، ہم شام غریبہ میں آئے ہیں، آپ سے ابھی ہم الوداع کر کے نہیں جائیں گے، بلکہ آج تو نہضت زینبی کا آغاز ہو رہا ہے. اور خود اس کے آخر میں الفاظ ہیں الی یوم القیامہ. الی یوم القیامہ. کیا انی سلم لمن صالمکم، یعنی جس کے ساتھ آپ کی صلح تھی، جس کے ساتھ آپ کے نظریے، آپ کی آئیڈیالوجی، آپ کے مکتب کی، حسینی مکتب کی جس کے ساتھ صلح ہے، اس کی ہمارے ساتھ صلح ہے. جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے، اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے. جو آپ کا محب ہے، ہم اس کو اپنا محب سمجھتے ہیں. جو آپ کا عدو ہے، جو دشمن ہے، اس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ بات یہاں تک نہیں، اب زیارت اربعین میں بڑا خوبصورت جملہ اسی مفہوم کا ہے، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ وَلَا مَعَ عَدُوَّكُمْ. بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، نہ کہ آپ کے دشمن اس طرف نہیں ہیں. آج یہ شام جہاں گریہ و زاری کی شام ہے، جہاں اہو بقا کی شام ہے، وہاں یہ تجدید عہد کی شام ہے کہ ہم مولا کے حضور جائیں اور ان نم آنکھوں کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. اور واقعاً آپ دیکھیں تاریخ میں انبیاء جہاں بھی مشکل آئی، اسی گھر پہ خود امام حسین کے مسائل پہ گریہ کر کے روئے اور اس حالت میں خدا سے التجا مانگی اور قبول ہوئی. یہ ہمارے لیے ایک فرصت ہے، بالکل ایسا ہی. ہم اپنے جو سابقہ زندگی ہے اس سے مغفرت طلب کریں اور آئندہ عہد کریں، مولا سے بھی معافی مانگیں کہ مولا ہم آپ کے پیروکار تھے، آپ کے ماننے والے تھے. نہیں، آپ کی یہ بات واقعاً بہت قابل توجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ شام غریبہ ہو گئی تو ختم، الوداع ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے، یہ تو اس مکتب کی شروعات ہو رہی ہے. کربلا تو ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی جو ہے فکر دی جا رہی ہے کہ آج کے بعد تم نے مکتب حسینی پہ چلنا ہے، تم نے کربلائی زندگی گزارنی ہے، تم نے کربلا کو اپنا جو ہے وہ اسوہ حسنہ بنانا ہے، اپنی زندگی میں کربلائی سنت کو جو ہے وہ تم نے پیادہ کرنا ہے. تو واقعاً ایسا ہی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اگر آپ کچھ پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں، کچھ اشعار، تو میں پرسے کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. اور یہ جو کلام ہے یہ واقعاً یعنی عصر عاشور کے بعد کا کلام ہے اور واقعاً بہت سخت کلام ہے. میں چاہوں گا ناظرین کے سامنے پیش کروں. سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کاف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے، چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے،
خود کو نیزے سے گراتا ہے، خود کو نیزے سے گراتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، اس طرف دیکھتا جاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی، یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہر اس کی، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ خون آنکھوں سے بہاتا ہے، خون آنکھوں سے بہاتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سورہ کہف سناتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ بہترین انداز میں پرسہ پیش کر رہے تھے برادر محترم، بہت شکریہ آپ کا، پروردگار آپ کو جزائے خیر دے۔ جی ہاں ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ أيها الراضي أيها الباضي يا أمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك بايه أهل بيته